لیکن اس کے اندر اب گروتھ کی انجیکشن ایک انتہائی اہم مرحلہ ہے. امپلائمنٹ، پروڈکشن، ایکسپورٹس اور اکنامک ایکٹیویٹی کو آگے بڑھانا یہ آج ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اس حوالے سے سب نے مل کر کوشش کی کہ آئی ایم ایف پروگرام پر ہم عمل پیرا رہیں، باوجود کہ بعض بڑے مشکل مرحلے آئے. مثال کے طور پر ابھی جو حالیہ کرائسس آیا جو کہ ابھی تک چل رہا ہے، اس سے جو تیل کی قیمتیں جو آسمانوں پہ چلی گئیں، تو ایک بہت بڑا ایک کرائسس تھا، بہت بڑا چیلنج تھا. اور یہ ممکن نہیں تھا کہ وفاق اور صوبے آپس میں ملے بغیر اس انتہائی مشکل وقت کو نبھا سکتے. اس حوالے سے بھی میں صوبوں کا، وزراء اعلیٰ کا دل کی عطا گرائیوں سے میں مشکور ہوں کہ انہوں نے بھرپور معاونت کی، چاہے وہ پنجاب ہے، چاہے وہ سندھ ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے یا کے پی ہے. صوبائی معاونت سے پہلے 128 ارب روپے وفاق اپنے انتہائی محدود وسائل سے خرچ کر چکا تھا، وگرنہ جو آپ نے راشننگ دیکھی، لمبی کیوز دیکھی، وہ الحمدللہ وہ پاکستان میں دور دور تک اس کا سایہ تک نہیں تھا. کیا وجہ تھی؟ کہ چاروں صوبوں کی اور وفاق کی باہمی یگانگت، ہماری سینس آف انڈرسٹینڈنگ اور ٹیم ورک، یہ اس کا نتیجہ تھا کہ پیٹرول اسٹیشن پہ لائنیں نہیں لگیں، اور پھر عوام کی جو توقعات تھیں اس کے اوپر پورا اترنے کے لیے ہم نے حد المقدور کوشش کی. کہ آج سب سے بڑا جو آپ کا چیلنج ہے وہ آپ کے اپنے ڈیفنس کو، دفاع کو مضبوط بنانا. جو آپ کے جو ٹیررزم ہے، جس کے اوپر پوری قوم قربانیاں دے رہی ہے، خاص طور پر صوبہ کے پی اور صوبہ بلوچستان کے عوام، مائیں بہنیں، جوان بیٹے، بچے بچیاں، اور اس کے ساتھ لا انفورسنگ ایجنسیز، ہماری آرم فورسز کے جوان اور افسر، وہ دن رات قربانیاں دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ایک یکجاں دو غالب ہو کر ہم اس دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کریں گے، اس ناصور کا خاتمہ نہیں ہوگا. اور مجھے کامل یقین ہے انشاءاللہ کہ ان قربانیوں کے نتیجے میں، ہماری باہمی اتحاد اور اتفاق کے نتیجے میں اس کا مکمل صفایا ظہور ہوگا انشاءاللہ.